बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस, और इस कत्ल केस में जैसे जैसे जो भी अपडेट मुझ तक पहुँच रही है मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। और इस वक्त मेरे पास बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। एक सारा की करीबी दोस्त है जो कि सारा के राज़ों से वाकिफ़ थी। बहुत से दोस्तों ने बहुत सी बातें शेयर की जिसमें उन्होंने बताया सारा किस तरह की लड़की थी, सारा के साथ ज़िंदगी में क्या कुछ होता रहा। लेकिन ये जो दोस्त है ये सारा के बारे में जानती थी और सारा के इस रिश्ते के बारे में किसी हद तक जानती थी, और कुछ चैट्स जो हैं वो सामने आई हैं। इन 3 महीनों में ये जो शादीशुदा ज़िंदगी थी इसके दरमियान में क्या कुछ हुआ, क्या उतार चढ़ाव हुए, वो चैट्स जो डिलीट की गई थी उनके बारे में भी अब इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। तो वो सब कुछ मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मुल्ज़िम शाहनवाज़ जो इसके मोबाइल का फोरेंसिक करवा लिया गया है, और इसमें कुछ पर्सनल चैट्स हैं वो मिली है। पर्सनल चैट में कुछ डिटेल्स हैं, बहुत सी बातें हैं। हर बात तो सी बात है बताने वाली नहीं, लेकिन जो बात इस केस से जुड़ी हुई है वो ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगी। और इसमें इस बहुत सी चीज़ें जो इस शख्स ने सेंड की हैं उसको उसने डिलीट किया हुआ है। बहुत सी चीज़ें जो सारा ने उसको भेजी अलबत्ता वो मौजूद है। सारा का नाम वाइफी डियर के नाम से उसने सेव किया हुआ था अपने फ़ोन में। अब इस चैट में बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस को पता चला है कि सारा के साथ इसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी रूड था, बहुत रूड था, जिसमें सारा को करने वाले मैसेजेस वो डिलीट कर दिया कर देता था। और मुझे इस बात पे हैरत है कि वो अपने मैसेजेस तो डिलीट करता था लेकिन सारा के मैसेजेस जो हैं वो डिलीट नहीं करता था। इसके पीछे क्या मंतक थी ये समझने वाली बात है। अलबत्ता सारा के जो मैसेजेस थे उसमें वो कई दफ़ा कहती थी कि तुम मुझसे इतनी बुरी तरह से क्यों बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, या वाई यू हर्टिंग मी, इस तरह के जवाब वो देता था, जिससे अंदाज़ा होता था कि सारा को वो तंग कर रहा है, सारा के साथ वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। और सारा का रवैया जो है थ्रू आउट इन चैट्स और मैसेजेस में ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें पता लग रहा है कि वो ना उससे लड़ रही है ना उससे बहस कर रही है। जैसे कि मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि सारा के वालिद ने भी ये बात कही है कि बेटी की लड़ाई जो है गाड़ी के ऊपर नहीं हो सकती। वो एक कमाने वाली लड़की थी, खुला खर्च करने वाली लड़की थी, और इन छोटी चीज़ों के ऊपर वो लड़ने वालों में से नहीं थी। हाँ, बहस ज़रूर हो सकती है छोटी मोटी, शायद शाहनवाज़ की और बहुत सी हरकतें हैं जो जमा हुई होंगी उसके ऊपर इकट्ठा करके एक कोई बात हो गई होगी। लेकिन सारा की जो चैट अभी तक सामने आई है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसके साथ कहीं बदतमीज़ी कर रही है या गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है या उसके साथ रूड हो रही है। लेकिन शाहनवाज़ के मैसेजेस डिलीट तो हुए हुए हैं, लेकिन वो एक इशारा ज़रूर दे रहे हैं कि वो उसके साथ रूड था, उसके साथ बुरे बोल रहा था, मिसबिहेव कर रहा था। क्योंकि इसके वालिद ने भी सारा के बताया कि वो सारा के साथ गुस्से से बोलता था, और सारा ने उसको कहा था, वालिद को कहा था कि वो थोड़ा सा रूड हो जाता है, थोड़ा गुस्से वाला ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है सारा अपने वालिद को बता चुकी थी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, उसमें जो मैसेजेस हैं उसके अंदर फ़्लैट का भी ज़िक्र आया, वो वाला फ़्लैट जो कि मरी का फ़्लैट है। और उसमें चैट में सामने आती है बात कि एग्रीमेंट की कॉपी भी साथ लगाई हुई है चैट में। गालिबन कोई एग्रीमेंट की कॉपी उसने उसको दिखाने के लिए ताकि उससे मज़ीद पैसे मांग सके, तो शाहनवाज़ ने उसको एग्रीमेंट की कॉपी भी दिखाई है। अच्छा, एक बात जो है वो ये है कि वो कभी कभी शायरी भी करता था, क्योंकि उस शख्स को शौक़ भी था। सारा को मोटिवेशनल वीडियोस और शायरी और मज़हबी वीडियोस भी भेजता था, और इस तरह से वो उसको फंसा रहा था, उसके दिल के साथ खेल रहा था। सारा बेसिकली उसकी शायरी, उसकी खूबसूरत सोच जो सिर्फ सोच की हद तक ही थी, बताने की हद तक थी, वो उसकी अपनी सोच नहीं थी, बल्कि वो अदाकारी करता था, ड्रामे करता था उसको फंसाने के लिए। तो वो इसमें फंस गई थी बुरी तरह से। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ भी सामने आ रही है कि सारा का मुख्तलिफ़ औक़ात में नंबर भी वो ब्लॉक कर दिया करता था, अपने आप को बहुत ही मजहबी और दीनी बताता था, पैसे मंगवाता था। और बैंक ट्रांजैक्शन से पता लग रहा है कि 45 लाख एक दफ़ा उसने मंगाया, फिर 1,80,000 जो कि फ़्लैट के लिए था, फिर 3 लाख उसने कहा कि बेड भी लेना। अच्छा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि बेड लेने के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए वो इस तरह से उसको टीज़ करता था। टीज़ करें क्या, आप समझिए कि किस कदर घटिया इंसान था कि अपने घर की वो चीज़ें जो इसको ख़ुद मुरम्मत करनी चाहिए उसके लिए भी इससे पैसे मांगता था। मसलन उसने बेड के लिए, कमरे की विंडो ठीक करवाने के लिए उससे 30,000 रुपये तक लिए। मुझे समझ नहीं आती कि इस लड़की को फिर भी समझ नहीं आई, पता नहीं वो किस तरह से इस बंदे की बातों में आ गई, ट्रैप हो गई। और ये बंदा उसको बड़ी तरीके से उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार किए हुआ था, उससे पैसे लेता था और वो उसे ठीक करने का सोचती थी। वो सोचती थी कि मैं इसको ठीक कर लूँगी, इस शख्स को मैं ठीक कर लूँगी। और ये उससे हर काम के लिए पैसे लेता था, छोटे छोटे कामों के लिए, मस्जिद को देने के लिए भी, मुलाजिम को देने के लिए भी एक उससे पैसे लेता था।
اور وہ پیسے بعد میں پتہ لگا کہ مسجد میں استعمال بھی نہیں کیے گئے۔ ایاز امیر صاحب نے بھی یہ بات مانی کہ چکوال میں ایک دفعہ ملازمہ نے بتایا کہ سارہ نے بی بی نے کچھ پیسے بھیجے ہیں غریبوں کے لیے، چلے ایک دفعہ کوئی چلے بھی گئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر پیسے جن کاموں کے لیے مانگے گئے ان کا اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس نے وہاں پہ استعمال بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سارہ نے جب اس سے اپنے نکاح کا اپنے والدین کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اس سے نکاح کر لی ہے، اور اس کے بعد سارہ کی ماں نے اس ملزم سے بات کی تھی، تو اس نے اس وقت سارہ کی ماں سے بدتمیزی کی۔ آپ کو سارہ کے والد بتا چکے ہیں کہ سارہ نے جب انہیں بتایا تھا تو انہوں نے بھی بات کی تھی، والد نے بھی بات کی تھی، لیکن والد کے ساتھ بڑے اچھے سے بات کی۔ اس کے بعد والدہ سے ایک چیٹ میں، ایک گفتگو میں اس نے بدتمیزی کی بہت ساری۔ اچھا، سارہ اس بات سے بہت رنج میں تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی۔ یہ ملزم بہت تیز تھا، بہت طریقے سے، کبھی بہت اگر برا ہوتا تھا تو فوراً بہت اچھا بھی ہو جاتا تھا، اور اپنی اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرتا تھا اپنے جملوں سے، اپنے لہجے سے، اپنی بناوٹ کے ساتھ، اپنی اداکاری کے ساتھ۔ اور ایسے میں کیا ہوا کہ جب سارہ ناراض ہوتی تھی تو پھر وہ اس کو کہتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، پھر وہ اسے کہتی تھی کہ مجھے مت چھوڑنا۔ اس طرح سے وہ اس کے ذہن سے مسلسل کھیل رہا تھا، اور یہ تمام باتیں اس کی چیٹ کے اندر سامنے بھی آ رہی ہیں۔ اچھا، اس بار اس نے سارہ کو کہا کہ پاکستان آؤ، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکی پاکستان اس لیے آئی تھی کیونکہ ایک تو ظاہر سی بات ہے نکاح ہو گیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اب رخصتی ہو، اور یہ جو بار بار کے پیسے مانگ رہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب ایک پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ معاملات ہوئے تھے تو وہ گھر پہنچ گئے تھے پیسے لینے، اور اس سے یہ ڈر و خوف کا شکار ہوئی، اور اس نے ایاز امیر صاحب کو فون بھی کیا تھا۔ تو یہ لڑکی جو ہے اب کنفیوز ہو رہی تھی، ایک اس کا غصہ، اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی، ابھی تک رخصتی کے لیے کسی نے اس کے ماں باپ سے بات نہیں کی تھی، اور پھر اس کے بعد مسلسل کے پیسے منگانے، تو یہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایسے میں جب ان کے درمیان معاملات اس طرف گئے تو اس کو ڈر لگا شاہنواز کو کہ کہیں یہ جو پیسے مجھے ہر مہینے میری لگی ہوئی ہے ماہانہ، یہ ختم نہ ہو جائے، تو اس نے اس کو کہا تم پاکستان آ جاؤ۔ جب یہ پاکستان آئی تو یہاں پہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک لڑکی جس سے 3 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے، جو آپ کے اوپر اتنا خرچ کر رہی ہے، آپ سے اتنی والہانہ محبت کرتی ہے، جب وہ ایئرپورٹ پر آتی ہے تو یہ بے شرم انسان اس کو لینے کے لیے بھی نہیں جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ گاڑی میں بیٹھ کر خود آتی ہے۔ اچھا، رات کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان آنے کے بعد کیا ہوا نہیں ہوا، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اب تھوڑی سی ایک مسٹری ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ضرور میسج کر کے بتایا کہ اس کے والدین سے بات کریں رخصتی کے لیے، لیکن غصے میں کیا کچھ ہوا، کمرے میں کیا باتیں ہوئیں، کچھ باتیں شاہنواز بتاتا ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایاز امیر صاحب نے اپنا جو کالم لکھا اس میں بھی انہوں نے ایک بات کی کہ بیٹا مجھے کہتے ہیں مجھے ایلین نظر آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بھی جو باتیں کی اس میں یہ تاثر دینے کی اس نے کوشش کی کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے، میرا گلا دبا رہی تھی، تو اس طرح کی باتیں کر کے اس نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ اس کی مینٹل سٹیٹس جو ہے، اس کی جو ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ، وہ خراب ہے، تاکہ اس کو یہ ایج مل سکے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ملزم کو کوئی بینیفٹ دینے کے لیے، جس طرح کہ ظاہر جعفر کے کیس میں بھی کیا گیا، اور پھر میڈیکل بورڈ بیٹھا اور اس نے یہ بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی دماغی حالت کوئی خراب نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل ایکٹنگ کرتا رہا، اور یہاں پر بھی وہ ایکٹنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اچھا، رات کو ان دونوں میں کوئی تل کلامی ہوئی، جو بھی ہوا اس چیز کا والدہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جب اس کی باڈی کو ظاہر سی بات ہے پوسٹ مارٹم ہوا ہے سارہ کی باڈی کا، اس میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان ہیں، اس کے چہرے پر ڈمبل کا جو نشان ہے، اس کا چہرہ ایک جگہ سے آپ سمجھے کہ تقریباً مسخ ہوا ہوا ہے، اور یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ صرف ایک ہی بار میں اسے ڈمبل نہیں مار دیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی بہت اچھی تھی، ماں باپ کو صبر آئے کسی طرح بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے نشہ کیا ہوگا، نشہ کرتا تھا، یہ سب باتیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی جو کچھ اس نے کیا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں، آپ کو بتاتی ہوں کہ سارہ کی ایک دوست جو کہ اس کے رازوں سے واقف تھی، اس کا کیا کہنا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کروں گی، لیکن کچھ چیزیں جو کہ کہی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں، وہ یہی ہے کہ سارہ بیسیکلی اس کی شاعری سے انسپائر ہوئی تھی، اس کے انداز گفتگو سے، اور اس نے اس کو جب فیس بک کے اوپر جو دوستی ہوئی ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے، جیسے بھی یہ تمام تر دوستی ہوئی ہے، ایکچولی سارہ نے، آپ اس کو ڈیٹنگ ایپ نہیں کہہ سکتے، بیسیکلی وہ اپنے لیے اب ایک پارٹنر ڈھونڈ رہی تھی سارہ، اور جیسا کہ اس کے والد نے بھی کہا کہ وہ اب لائف میں سیٹل ہونا چاہتی تھی، تو ایسے میں شی کیم اکراس شاہنواز، اور شاہنواز نے جب یہ دیکھ لیا تھا، اس کو معلوم تھا کہ چونکہ وہ لڑکیوں کو ڈھونڈتا رہتا تھا، ٹریپ کرتا تھا، یہ اس کے طریقے تھے، جب اس نے سارہ کو، کیونکہ اس کی فرینڈ کے مطابق جب اس نے سارہ کو ڈیٹنگ ایپ پر، ڈیٹنگ ایپ نہیں ایگزیکٹلی، یہ پارٹنر فائنڈنگ ایپ جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، یہاں پر اس کو جب پتہ لگا
کہ سارا جو ہے وہ اتنی اسٹیبلشڈ ہے اپنی لائف میں, اچھا کماتی ہے, ایک بڑی اس کی سیٹل لائف ہے امریکہ میں, اس کی فیملی کینیڈا میں ہوتی ہے, کینیڈین نیشنلٹی ہے, میرا فیوچر بڑا برائٹ ہوگا. تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر دوستی کام نہیں دے گی, تو یہاں پر اس نے ڈائریکٹ پھر رشتے اور شادی کی باتیں کی, کیونکہ سارا بھی یہی چاہتی تھی. اس کی دوست کا یہ کہنا ہے کہ اس کو شاہ نواز نے پہلے دوستی کی طرف تھوڑا لایا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے ارادے صرف دوستی کے نہیں, شادی کرنا چاہتی ہے, سیٹل ہونا چاہتی ہے, تو اس نے پھر اس سے شادی کی آفر کی. دوست کا یہ کہنا ہے کہ میں سمجھ رہی تھی کچھ ان چیزوں کو, لیکن سارا جو ہے اس کی باتوں میں بہت زیادہ آ چکی تھی, وہ بہت زیادہ اس کو اپنے دل کے قریب محسوس کرتی تھی, اور اس نے اس کو سارا کو اپنی دکھ بھری کہانیاں سنائی تھی. اس کے ساتھ لائف میں بچپن سے لے کے جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو یہ کہانیاں سناتا رہا تھا, کس طرح سے وہ ایک بروکن فیملی کا لڑکا ہے, اور کس طرح سے اس کی بیویوں نے اس کو دھوکہ دیا ہے. اچھا, اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا, بلکہ اس نے یہ بتایا کہ میری بیویاں جو ہیں ان کے تعلقات تھے, وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئیں اور میں بڑا ہرٹ ہوں. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ سارا نے ایک میسج بھی شیئر کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جو کھنڈرات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں پتہ امارت کا. تو یہی جو ہے سارا یہ سمجھتی رہی کہ بیچارہ پتہ نہیں کتنا مظلوم ہے, اس کے ساتھ بچپن سے لے کے آج تک زیادتیاں ہی ہوتی رہی ہیں, اور شاید میں اسے پیار دوں گی, محبت دوں گی تو یہ بہت اچھا انسان بن جائے گا. کیونکہ اس نے اس کو یہی بتایا کہ یہ جو میں نشہ کرتا ہوں یہ میں غم بھلانے کے لیے کرتا ہوں, جب تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو یہ سب کچھ میری زندگی سے نکل جائے گا. یہ سب باتیں سارا کی اب آہستہ آہستہ شاید اور بھی کچھ دوست اس کے سامنے آئے, کچھ اور کلوز فرینڈس جو یہ باتیں بتائیں, لیکن بس ایک میسج ہے میرا لڑکیوں کے لیے, کس طرح سے لوگوں کے فریب میں نہ آئے, لفظوں کے فریب میں نہ آئے, انویسٹیگیشن کریں, جانیں پہلے, پھر رشتے کی طرف بڑھیں. اللہ تعالیٰ سارا کے والدین کو صبر دے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, دعاؤں میں جب یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.